رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بس تم کیسے دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز سے 36واں دستار بندی کا پروگرام تھا، آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اس موقع پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے آج 36واں جشن دستار بندی تھا دارالعلوم اشرفیہ غریب نومرہ کا، جس میں بڑی تعداد میں بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اور یہ پیغام دارالعلوم کی طرف سے ہم عام کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور جب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہر طرح کی خرافات اور ہر طرح کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس سال کتنے بچے تھے جنہوں نے حافظ قرآن بنے ہیں؟ 23 بچے اس سال جو ہے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، اور ہر سال کتنے بچے فارغ ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے کم زیادہ کر کے تعداد جاری رہتی ہے۔ اچھا، جس طرح سے یہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو عصری تعلیم ہے جی، تو آج کی اس وقت کی ضرورت ہے، کیا اس مدرسے میں اس تعلیم کا بھی انتظام ہے؟ بہت سارے بچے جو ہے وہ اسکولوں سے وابستہ ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے مدرسے کی طرف سے پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حافظ کریم الدین اور حافظ نعیم الدین یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور الحمدللہ یہ دونوں دربھنگا بہار کے رہنے والے ہیں۔ دارالعلوم غوث اعظم کوسہ میں یہ بچوں کی تعلیم و تعلم اور ان کے جو ہے تدریسی کام انجام دے رہے ہیں۔ مولانا غلام صافی رضا کشن گنج بہار کے رہنے والے، مولانا الیاس قادری پورنیہ بہار کے رہنے والے، مسجد و مدرسہ صدیقیہ المدینہ کالونی کوسہ میں امامت کے فراغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات نے اتنی دیر سے اس محفل میں دیکھا سنا، تمام نوجوانوں کو کیا پوری دنیا کو یہی پیغام ہے کہ ایجوکیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایجوکیشن پر بہت زور دیا ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ جب تک ایجوکیشن نہیں آئے گا، جب تک تعلیم نہیں آئے گی، تب تک سوسائٹی میں سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو خوب تعلیم حاصل کرنے، قرآن سیکھنے اور دوسری جتنی تعلیم ہے تمام سے وابستہ اور آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج یہاں پر دارالعلوم مدرسہ غریب نواز میں 36واں دستار بندی کا پروگرام تھا، آپ بھی تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے بھی گل پوشی کی گئی ان بچوں کی، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیے، یہ سب سے پرانا مدرسہ ہے، نومرہ کوسہ کی زمین پر سب سے پہلا پرانا مدرسہ یہ ہوا ہے۔ یہیں سے پھر عالم لڑکے بنے اور حافظ بنے پورے شہر میں۔ میرے خیال سے شہر کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ یہاں کے فارغ بچے پڑھا نہ رہو یا امام نہ ہو یا مسجدوں پہ نہ ہو، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور بمبئی کالونی کے اندر دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے۔ تمام ٹرسٹیان کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس سے پڑھنے کے بعد جو ہے یہ تعلیم ہونے کے بعد اس پہ جو یہ بچے نکل کے دوسری طرف جا کے دنیا کی جو برائیات ہے اس کو ختم کرنے کے اوپر جو بات کرتے ہیں، اس سے ایک معاشرے کو کافی سکون ملتا ہے۔ جناب، قرآن
जो सारी किताबों के सदर हैं, और उसकी पहली आयत इक़रा उतरी थी। लेकिन आज हमारी बदनसीबी है कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से और तालीम से दूर हैं और इसीलिए गुमराही में मुब्तला हैं। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुल्क में आपको इज्जत से रहना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी कौम और अपनी फलाह की, अपने कम्युनिटी के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इल्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो इस्लाम ने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे भटके हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं परेशानी हालत में हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पिछड़े वर्ग के अंदर पैदा हुए और उन्होंने एक स्कीम चलाई कि शिक्षित हो, और हमारे तो कुरान के अंदर कहा गया और पहला शब्द इकरा कहा गया, लेकिन हमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो आज हम किस पायदान पे पहुंच गए हैं, ये सोचने की बात है। आज जब दीन से दूरी अख्तियार करेंगे तो जो आज का माहौल है, कहीं ना कहीं टिकटॉक बनाते हुए मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां अगर उस ग्रुप में जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुर्तद होने की तरफ बढ़ेंगी। और जब दीन का इल्म रहेगा तो इस्लाम पे कायम रहेंगी और इस्लाम की बच्चियां रहेंगी, इस्लाम के बच्चे रहेंगे। वरना जो है आज हम हालात को देख रहे हैं कि मुसलमान बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, मुसलमान बच्चियां टिकटॉक बना रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वो मज़हब इस्लाम से भटक रहे हैं। इसीलिए दीनी तालीम देना ज़रूरी है। जब दीनी तालीम रहेगी और दीन उनके सीने में रहेगा तो कोई तरफ से गलत नशा नहीं करेंगे, गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हुर्रानियत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमेशा दीन और दीन के काम में आगे आएंगे।